بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے راہ خدا میں وقف کر دیا تھا، اور ان کی خالہ کے شوہر حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری لے لی اور ان کے لیے الگ کمرے کا بندوبست فرما دیا۔ ایک روز مریم علیہ السلام جب کسی ضرورت کے تحت مسجد سے باہر کچھ فاصلے پر گئیں تو بحکم الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس انسانی صورت میں ظاہر ہوئے۔ آپ علیہ السلام ایک غیر شخص کو اپنے قریب دیکھ کر گھبرا گئیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خاص بندوں میں چن لیا ہے اور بہت جلد وہ آپ کو ایک نیک و طیب پاک سیرت فرزند سے نوازنے والا ہے۔ یہ سن کر مریم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ ان کی تو شادی نہیں ہوئی، پھر بغیر باپ کے بچہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرنے پر قادر ہے، اور بن باپ کے بچہ پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے اسے قدرت کی نشانی بنائے کہ وہ جان جائیں کہ رب تعالیٰ ہر چیز پر کمال قدرت رکھتا ہے، جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا اور حوا علیہ السلام کو بغیر عورت کے پیدا فرمایا، وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ مریم علیہ السلام لوگوں میں بدنامی اور شرمندگی کا سوچ کر اور ان کی طعنہ زنی کا سوچ کر فکر میں مبتلا ہو گئیں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ کیا بلکہ اس کی رضا پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے بحکم خدا حضرت مریم علیہ السلام کے گربان مقدس میں پھونک ماری، جس سے آپ علیہ السلام فوری طور پر حاملہ ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام لوگوں کے طعنوں اور ان میں بدنامی سے بچنے کے لیے بیت المقدس چھوڑ کر دور دراز علیحدہ جگہ جا کر رہنے لگیں تاکہ فی الحال اس حمل کی لوگوں کو خبر نہ ہو سکے۔ مریم علیہ السلام جس جگہ قیام پذیر ہوئیں اس وادی کے نشیب سے آپ علیہ السلام کو آواز آئی کہ فکر نہ کرو، ہم نے تمہاری جگہ سے نشیبی جگہ کی طرف ایک نہر بہا دی ہے، اور کھجور کا خشک تنا گو کہ سردیوں میں پھل نہیں دیتا لیکن تم اسے اپنی طرف ہلاؤ تو تمہیں تازہ کھجوریں دے گا۔ تم کھاؤ پیو اور دل میں اطمینان رکھو، یعنی لوگوں کی باتیں بنانے کا اندیشہ جو تمہیں لاحق ہے وہ فکر تمہاری زائل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ جب بچہ گود میں لے کر جاؤ اور کوئی تمہیں ملے تو اشارے میں بتا دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کسی سے کلام نہ کروں گی۔ چنانچہ ابن زید روایت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اپنی والدہ سے فرمایا کہ میرا کلام ہی آپ کو کفایت کر جائے گا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر اس طرح ہوا ہے: بیان کیجئے کتاب میں مریم کا حال جب وہ الگ ہو گئیں اپنے گھر والوں سے ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا، پس بنا لیا اس نے لوگوں کی طرف سے ایک پردہ، پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنے جبرائیل کو، پس وہ ظاہر ہوا اس کے سامنے ایک تندرست انسان کی صورت میں۔ بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے ڈر ہے۔ بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ بولی میرا لڑکا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ کہاں یوں نہیں ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے، اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور اس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ پس وہ حاملہ ہو گئیں اس بچے سے، پھر وہ چلی گئیں اسے شکم میں لیے کسی دوسری جگہ، پس لے آیا انہیں پیدائش کے وقت کا درد ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ بعد حسرت و یاس کہنے لگی کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے اور بالکل فراموش کر دی گئی ہوتی۔ تو اسے اس کے نیچے سے پکارا، غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازہ پکی کھجوریں گریں گی، تو کھا پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دینا میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے، تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی۔ سورہ مریم۔
سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مثال مریم بنت عمران کی ہے جس نے اپنے گوہر عصمت کو محفوظ رکھا تو ہم نے پھونک دی اس کے اندر اپنی طرف سے روح۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک آدم کی مانند ہے، بنایا اسے مٹی سے، پھر فرمایا اسے ہو جا تو وہ ہو گیا۔ مریم علیہ السلام جب اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اپنی قوم میں واپس تشریف لائیں تو ان کی قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کی گود میں بچہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور مارے خجالت و شرمندگی کے کچھ لوگوں نے رونا شروع کر دیا، جبکہ کچھ مرد و زن ملامت پر اتر آئے، آپ علیہ السلام کو طعنہ تشنی کرنے لگے۔ وہب بن منبع سے روایت ہے کہ ایک مرد نے آپ علیہ السلام کو زناکار کہا تو وہ اسی وقت گونگا ہو گیا، جبکہ ایک عورت نے آپ علیہ السلام کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو فوراً اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ یہ دیکھ کر باقی لوگ ڈر گئے اور مریم علیہ السلام کو آر دلانے کے لیے کہنے لگے کہ تیرا باپ بھی بدکار نہ تھا، تیری ماں بھی بدکار نہ تھی، کیا کسی شادی شدہ عورت کو یوں آر دلائی جاتی ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام لوگوں کے طعنوں اور الزامات کے جواب میں خاموش رہیں اور لوگوں کو اشارے سے کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو۔ لوگ آپ علیہ السلام کی اس بات کو سن کر طیش میں آ گئے اور آگ بگولا ہو کر کہنے لگے کہ ہم اس بچے سے کیا پوچھیں جو کسی بات کا شعور ہی نہیں رکھتا۔ ابھی وہ طعن کر ہی رہے تھے کہ اچانک عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کی گود میں تھے بول پڑے، اور آپ علیہ السلام نے گواہی دی کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ کی چنی۔ حضرت وہب بن منبع سے روایت ہے کہ جس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، مشرق اور مغرب کے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور شیاطین حیران تھے کہ یہ کیا ہوا۔ پھر ابلیس نے انہیں بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ اپنی ماں کی گود میں لیٹے ہیں اور فرشتے ان پر